السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ والجمال، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک، رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو، رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو، رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک، رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک۔ حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار، حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار، سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک، سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک۔ کیوں ہے منافقوں کو بھلا 11ویں سے ضد، کیوں ہے منافقوں کو بھلا 11ویں سے ضد، ہم کھا رہے ہیں اور کھلاتے ہیں غوث پاک، ہم کھا رہے ہیں اور کھلاتے ہیں غوث پاک۔ تائب ہوئے لٹیرے سب اپنے گناہ سے، تائب ہوئے لٹیرے سب اپنے گناہ سے، رنگ صداقت ایسا دکھاتے ہیں غوث پاک، رنگ صداقت ایسا دکھاتے ہیں غوث پاک۔ دعوت تھی ایک وقت میں 70 مقام پر، دعوت تھی ایک وقت میں 70 مقام پر، ایک ساتھ ہر مکان پہ جاتے ہیں غوث پاک، ایک ساتھ ہر مقام پہ جاتے ہیں غوث پاک۔ ٹھوکر لگا کے بولے کہ اٹھ میرے حکم سے، ٹھوکر لگا کے بولے کہ اٹھ میرے حکم سے، مردے کو اس طرح سے جلاتے ہیں غوث پاک، مردے کو اس طرح سے جلاتے ہیں غوث پاک۔ عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک۔ حضرات، حضرت مریم اللہ کی نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں۔ جناب زکریا گئے تو کہتے ہیں میں نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، کہتے ہیں میں نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے۔ حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ نے دیے ہیں۔ رب چاہے تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا تو آہ کرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی بے وقت کی اولاد مل سکتی ہے۔ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنا دی، اولاد مل گئی۔ یہ کس کی کرامت ہے؟ بنی اسرائیل کی ولیہ کی۔ کس کی؟ بنی اسرائیل کی ولیہ کی۔ اور جب حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ولایت کی بات آئے تو المستنجب باللہ بادشاہ تھا۔ یہ کون تھا؟ المستنجب باللہ بادشاہ تھا۔ کہتا ہے مجھے غوث پاک کے مرید کہتے تھے ہمارا پیر بڑی شان والا ہے، تو میں نے کہا میں دیکھوں گا تو پرکھوں گا نا، پرکھوں گا تو مانوں گا۔ کہتے ہیں میں گیا، موسم نہیں تھا سیب کا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے جا کے کہنا ہے غوث پاک سے کہ سیب کھلائیں، موسم نہیں ہے سیب کا، کہنا ہے کہ سیب کھلائیں۔ سیب کھلا دیے، سیب کھلا دیے تو ولی، نہیں کھلائے تو نہیں مانتا۔ اگر سیب کھلا دیے تو ولی، نہ کھلائے تو میں نہیں مانتا ولی۔ کہتا ہے میں جا کے پہنچا تو مجھے کہنا ہی نہیں پڑا، حضرت کی خدمت میں گیا تو مجھے کہنا ہی نہیں پڑا، حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے فضا میں ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ میں سیب تھا۔ کہنے لگا بادشاہ یا اللہ، یہ تو ولی کامل ہیں،
بادشاہ کی زبان سے نکلا یہ تو ولی کامل ہیں۔ حضرات حضور غوث آدم فرمانے لگے بادشاہ کھا لے، فرمانے لگے بادشاہ کھا لے، اور ولیوں کی ولایتوں کو سیبوں پر نہیں پرکھا کرتے، سبحان اللہ۔ فرمایا کھا لے، کیا ہماری ولایتیں سیبوں کی محتاج ہیں؟ تو پرکھ رہا ہے۔ کہنے لگا حضور پہلے آپ کھائیں، برکت والا ہو جائے گا۔ حضور غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مزے لے کے کھایا، بادشاہ کو دیا، اس نے کھایا تو اس نے بڑی بری حالت کی، اس کے چہرے کا رنگ بگڑا۔ کہنے لگا حضور تھوڑا اور کھا لیں۔ آپ نے کھایا تو بڑا سرور لے کر کھایا، پھر اس کو دیا تو اس نے بڑی بری حالت کی۔ آپ فرمانے لگے لوگوں کو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ غوث آدم فرمانے لگے اے بادشاہ لوگوں کو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے کیا ہو رہا ہے؟ بول تو صحیح، چہرے کے رنگ بدلتا ہے، بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کھاتے ہیں تو میٹھا ہو جاتا ہے، میں پکڑتا ہوں تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے میرے ہاتھ اس کے فرما بردار ہیں، فرمانے لگے میرے ہاتھ اس کے فرما بردار ہیں۔ سیب وہی ہے جب ظالم کے ہاتھ میں آتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں ظلم چھوڑ دے، لوگوں کو ستایا نہ کر، تیرے ہاتھ ظلم والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس کا تخت لاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت لاؤ۔ کہا مجھے ملکہ کا تخت چاہیے۔ 40,000 کے فاصلے پہ تھا یہ تخت۔ کہاں تھا؟ 40,000 میل کے فاصلے پہ تھا یہ تخت۔ کتنی دور تھا؟ 40,000 میل۔ یہ قرآن کریم کی سورہ نمل پڑھ لیجئے گا آپ، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل پڑھیے گا۔ 80 فٹ اونچا تھا یہ، 80 فٹ چوڑا تھا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا۔ ایک جن اٹھا جب آپ نے فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے تو ایک جن اٹھا کہنے لگا میں لے کر آؤں گا۔ کہا میں لے کر آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی اور ان کی درندوں پرندوں چرندوں ہواؤں فضاؤں خلاؤں پر سب پر حکومت تھی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ پوری دنیا پر اگر کسی نے حکومت کی ہے اس طرح سے تو وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں ذرا جلدی چاہیے۔ فرمانے لگے مجھے اتنی دیر میں نہیں، مجھے جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حضرات تو پتہ ہے کون اٹھا تھا؟ پھر کون اٹھا؟ عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ علم من الکتاب، کتاب میں سے سارا نہیں، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ کہا تو کب لائے گا؟ ایک شخص اٹھ گئے، کہا کہ میں لاؤں گا، اور یہ انسان تھے، یہ جن نہیں تھے۔ کہا آپ کتنی دیر میں لائیں گے؟ کہنے لگے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ قرآن مجید ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی بات حضرات کر رہا ہوں میں۔ اللہ اللہ۔ حضرات جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت آصف بن برخیہ ہے، ان کا نام کیا ہے؟ آصف بن برخیہ۔ یہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں رشتے میں۔ یہ نبی نہیں ہیں، یہ اس وقت کے ولی ہیں۔ کون ہیں؟ ولی ہیں۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا۔ حضرات جب کہا آ جائے گا، پلک جھپکنے تک، اگر پلک جھپکنے تک نہیں آیا تب کہا حضور آ جائے گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے حضرات وہ آ بھی گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ تخت آ بھی گیا۔ جب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرات تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پاورفل کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ جنوں سے بھی زیادہ پاورفل اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ تو اے لوگوں جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات آپ کو ہی بنایا ہے، آپ کو ہی سب سے پاورفل بنایا ہے۔ حضرات
فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بشر المؤمنین بان لہم فضلا کبیرا، فرمایا جس پر صرف فضل ہے اس کا یہ حال ہے، مصطفیٰ کے غلاموں پر تو فضل کبیر ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کے غلاموں پر بڑا فضل ہے۔ حضور غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، حضور غوث آدم کے مرید تھے۔ کچھ تاجری تجارت کرنے والے جو ہوتے نا بزنس مین، یہ کچھ مرید تھے۔ اب یہ جانے لگے دریا کے پار تجارت کرنے، تو غوث اعظم سے کہنے لگے حضور سنائے طوفان آ جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے ایک وعدہ تم کر لو، ایک وعدہ میں کر لیتا ہوں۔ غوث آدم فرمانے لگے ایک وعدہ آپ کرو، ایک وعدہ میں کرتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا بددیانتی نہ کرنا، فرمایا بددیانتی نہ کرنا، تجارت میں بددیانتی نہیں ہونا چاہیے، لوٹ مار نہ کرنا، یہ وعدہ تم کر لو اور انشاءاللہ تم حفاظت سے واپس آؤ گے، یہ وعدہ میں کر لیتا ہوں۔ کہا حضور وہاں جاتا ہی کوئی نہیں، فرمایا حضور وہاں جاتا ہی کوئی نہیں، فرمایا جو جاتا ہے دریا بڑا خوفناک ہے، فرمایا تم جاؤ نا۔ غوث آدم فرمانے لگے، انہوں نے جب تاجروں نے کہا حضور دریا بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، تو وہ میرے غوث آدم فرمانے لگے تم جاؤ نا، تم جاؤ اپنے وعدے پر۔ تاجر کہتے ہیں ہم گئے تجارت کی، ادھر شاگرد کہتے ہیں سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضرت خطاب فرما رہے تھے، باتیں کرتے کرتے اچانک یوں حضرت نے ہاتھ آگے کیا، غوث آدم دستگیر نے ہاتھ آگے کیا۔ بھائی حضرت آصف بن برخیہ غائب ہوئے تھے، کیا وہی رہے تھے جب ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے؟ غائب ہوئے تھے یا وہی رہے تھے؟ نہیں گئے تھے نا، غائب نہیں ہوئے تھے نا۔ اور جو تخت لائے تھے وہ میں نے کہا 80 فٹ چوڑا ہے، 80 فٹ لمبا، اور کچھ نے لکھا ہے کہ 80 من کا اس کا وزن تھا۔ وہ گئے بھی نہیں اور تخت آیا، تخت آیا کہ نہیں آیا؟ تخت آ بھی گیا۔ حضور غوث آدم جیلانی کے شاگرد کہتے ہیں، مرید کہتے ہیں بیٹھے تھے، حضور غوث آدم بات سن رہے تھے، واز ہو رہا تھا، حضرت نصیحتیں فرما رہے تھے، ہمارے دلوں کو دھو رہے تھے۔ کہتے ہیں بات کرتے کرتے اچانک سیدھا ہاتھ بڑھا اور ہم نے دیکھا کہ حضرت کا سارا ہاتھ پانی میں بھیگ گیا ہے، پانی میں پورا ہاتھ حضرت کا بھیگ گیا، پانی میں ہاتھ بھیگ گیا۔ حضرات حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں سارا ہاتھ پانی میں بھیگ گیا۔ ہم نے کہا حضور یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ فرمایا چپ کرو، دھیان سے سبق پڑھو، جو بات کہہ رہا ہوں اس پر توجہ کرو۔ اولیاء اللہ زیادہ اپنی کرامت کا شہرہ پسند نہیں کرتے، بھائی تم چھوڑو، میں جو بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے تاریخ نوٹ کر لی، دن نوٹ کر لیا۔ 1-1.5 مہینے کے بعد وہ تاجر آئے، آ کے اس طرح ہم بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور ہمیں اس دن نہیں پتہ چلا، کہنے لگے حضور ہمیں اس دن پتہ نہیں چلا۔ فرمانے لگے کیا ضرورت ہے، بات ہو گئی نا، فرمانے لگے کیا ضرورت ہے، بات ہو گئی نا، تو کیوں چھیڑتے ہو؟ کہا حضور پتہ نہیں چلا کیسے کشتی بچ گئی۔ آپ فرمانے لگے رب جب فضل کرتا ہے تو پتہ چلنے ہی نہیں دیتا ہے، چھوڑو۔ کہتے ہیں حضرت نے ان کو بھی چپ کرا دیا، ان کو بھی چپ کرا دیا۔ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے تو آپ کے اسٹوڈنٹس غوث آدم کے شاگرد کہنے لگے ہمیں بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیا بتانا ہے، دریا میں تھے ہم، دریا میں تھے، کشتی چل رہی تھی، ہچکولے کھانے لگی، طوفان آ گیا، یکا یک دائیں بائیں آگے پیچھے سے تھپیڑے آنے لگے، طوفان کہتے تھپیڑے طوفان کے آنے لگے۔ کہتے ہمارے دلوں کے اندر خیال آیا تو ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ غوث پاک نے فرمایا تھا وعدہ کرو بددیانتی نہیں کرو گے، ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے، اب غوث آدم کا وعدہ تھا انشاءاللہ حفاظت سے آؤ گے۔
غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ حفاظت سے آؤ گے تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارا وعدہ تو پورا ہے، لیکن کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ کہتے ہیں اچانک ہم نے پانی کے اندر ایک ہاتھ نمودار ہوتے دیکھا، ایک ہاتھ کو دیکھا، اس نے یوں کھینچا ہے اور لا کے کشتی کو کنارے پر لگا دیا ہے۔ کہتے ہیں اس ہاتھ نے کشتی کو کنارے کے پار لگا دیا ہے۔ جہاز تاجرہ گرداب سے فوراً نکل آیا۔ وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔